السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا کہ سر کوئی اگر کسی مومن کو، کسی مسلمان کو قتل کرے تو کیا قاتل ہمیشہ جہنم میں رہے گا یا کبھی نہ کبھی اسے خلاصی مل جائے گی؟ دیکھیں، میرے خیال سے آپ سورۃ النساء کی آیہ نمبر 93 کے بارے میں سوال کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، جس نے بھی سوال بھیجا ہے۔ سورۃ النساء کی آیہ نمبر 93 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدن فیہا، وہ اس میں خالدن رہے گا۔ اب خالدن کو میں نے ٹرانسلیٹ نہیں کیا، اس کی ایک وجہ ہے جو میں آپ سے بھی بیان کروں گا۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پر غضب کیا، ولعنہ وأعد لہ، اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے ایک بڑے عذاب کو، عذابا عظیما، ایک بڑے عذاب کو اس کے لیے، وأعد لہ، تیار کیا اس کے لیے، عذابا عظیما، ایک بہت بڑے عذاب کو۔ اب اس آیہ مبارکہ میں جو الفاظ آتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ، اور جو قتل کرے، اس آیہ مبارکہ میں عمدن قتل کرنے پر بات ہے، اور پچھلی آیہ مبارکہ میں یہ خطأً یعنی غلطی سے قتل کرنے پہ بات ہے۔ آیہ نمبر 92 میں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطأً، تو اب ہم عمدن پر آج بات کر رہے ہیں، خطأً پہ بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو عمدن یعنی جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے کہ یہ مسلمان ہے، اسے قتل کر دیا۔ اب اس کے ضمن میں کئی احادیث مبارکہ آتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے بخاری شریف میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ کسی جان کو ناحق قتل کر دیا جائے، ناحق۔ تو یہ بخاری شریف کتاب الدیات میں آتی ہے، حدیث 6871۔ پھر اسی طرح معجم الصغیر میں ایک روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہ اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالی سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے۔ اسی طرح حضرت ابو بکرہ سے ہی ایک اور روایت مروی ہے بخاری شریف میں کتاب الایمان میں، حدیث 2620، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مومن کے قتل پر ایک حرف جتنی مدد کی تو وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اچھا، اب آ جائیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے، تو ان حقوق کو بھی بیان یہ کیا گیا ہے بخاری شریف کتاب الایمان میں، حدیث نمبر 10، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ پھر ایک اور روایت بخاری شریف کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کتاب الایمان میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی اپنے لیے قتل تو پسند نہیں کرے گا نا، تو اپنے بھائی کے لیے کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اور یہ مومن ہونے کی نشانیوں میں سے۔ اب اسی طرح اور مختلف روایات ہیں۔ اب میں آپ کو خلاصتاً اس پر جو علماء کرام نے تفسیر کی کتابوں میں ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے قتل کو، جو کہ قتل کرنا حرام ہے، اسے حلال جان کر اگر قتل کیا تو اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال جاننا کفر ہے، تو ایسا شخص کافر ہوا، اور کافر تو ویسے ہی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اب اس آیہ مبارکہ میں جو فرمایا خالدن فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، کیونکہ وہ تو مسلمان ہی نہیں رہا نا، جب اس نے اللہ کے حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر لیا۔
کہ اللہ نے حرام قرار دیا نا اس چیز کو کہ مسلمان کو قتل کرے، حرام ہے، اس نے اسے حلال کر لیا۔ اسی طرح اگر اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا ہے اور یہ اس کو حرام کر دے، اللہ کسی چیز کا حکم دے اور یہ اس حکم کی خلاف ورزی اس نیت سے کرے کہ اس کے لیے اس کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے، اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ، تو وہ تو مسلمان ہی نہیں رہا۔ تو اس لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کی نیت پر ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ کے حرام کو وہ حلال سمجھتا ہے، کہ اللہ نے حرام کیا اسے حلال سمجھ کے کرتا ہو، تو وہ کافر ہوا، اور ایسا شخص تو ویسے ہی جہنم میں رہے گا۔ لیکن اگر اس نے قتل کرنے کو تو حرام سمجھا کہ بھی قتل کرنا حرام ہے، لیکن پھر بھی اس کا مرتکب ہو گیا، پھر بھی قتل کر دیا اس نے، تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، کافر نہیں ہوا۔ لیکن عمدن کیا نا، جان بوجھ کے کیا، تو اب جان بوجھ کے کرنے والوں کی دو کیٹیگریز ہو گئیں۔ ایک وہ جس نے جان بوجھ کے کیا اور حرام کو حلال سمجھ کے کیا، تو وہ تو کافر ہو گیا، خالداً ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور دوسرا وہ ہے کہ جس نے حرام کو حرام ہی سمجھا لیکن پھر بھی کیا، جانتا ہوا کہ یہ گناہ ہے لیکن اس گناہ کو کر دیا۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری چیزوں کو گناہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اور پھر بھی گناہ کرتے ہیں، اس حرام کو حلال سمجھ کے گناہ نہیں کر رہے ہوتے، حرام کو حرام ہی سمجھتے ہیں پر پھر بھی گناہ کر دیتے ہیں۔ تو ایسا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اور یہاں پر پھر خالداً سے مراد کیا ہوگا کہ وہ ایک لمبی مدت جہنم میں رہے گا۔ وہ اللہ جانتا ہے کہ کتنی مدت جہنم میں رہے گا۔ اور اس آیت میں پھر خالداً کا لفظ اس معنی میں پھر آئے گا کہ وہ ایک عرصہ دراز تک رہے گا۔ تو اب اس آیہ مبارکہ میں خالداً کے دو معنی ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ قتل کرنے والے کی نیت کیا ہے، کہ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ تو اب میں نے بار بار ایک ہی بات کو مختلف طریقے سے آپ سے اس لیے کیا ہے، بعض لوگ اکتا بھی جاتے ہیں، ان کی فہم، ان کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ اچھی ہوتی ہے میرے سمجھانے کے طریقے سے، ماشاءاللہ اللہ نے انہیں علم دیا ہوتا ہے، وہ اکتا جاتے ہیں سر آپ ایک ہی بات کو 4 دفعہ کیوں ریپیٹ کرتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں، پھر پیچھے آتے ہیں، پھر اگلے ٹکڑے کو پچھلے ٹکڑے سے، پچھلے ٹکڑے کو اگلے ٹکڑے سے جوڑتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ وہ سمجھانے کے لیے کرتا ہوں، کیونکہ ہر ایک کے سمجھ کا جو لیول ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اس لیے کرتا ہوں۔ اور یہ میں نے اس کی بڑی مختصر آپ کو تفسیر دی ہے، اس کی بڑی تفصیلاً تفسیر بھی موجود ہے، لیکن کنسیڈرنگ دا ٹائم فریم اور یہ بھی کہ آپ کے سوال کا آپ کو بڑا مختصر بھی جواب مل جائے، ایک اس کا لب لباب مل جائے، اور کچھ احادیث مبارکہ سے آپ کو اس کے کچھ پوائنٹرز وغیرہ بھی مل جائیں، تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا جس کسی نے بھی یہ سوال بھیجا ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ سوال میرے پاس بھیجے جاتے ہیں تو اس میں وہ کبھی مینشن نہیں کرتے، بس یہ لکھ دیتے ہیں کہ سوال آیا ہے، تو آئی ڈونٹ ریئلی نو کہ کس نے کیا ہے، اور کبھی کبھی ٹائم بھی نہیں لکھتے کہ کب سوال کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ سوال ابھی ریسنٹلی کیا گیا ہو یا بہت پہلے کیا گیا ہو، تو وہ ٹائم لائن جو ہے وہ مینٹین جو ہے۔ بہرحال اینی وے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔